بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ میں نجم شیراز اور کینیڈا ون ٹی وی کی پوری ٹیم آج ایمان ہی رمضان کی خصوصی نشریات میں آپ کو 20ویں سحر کی مبارکباد اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ایفرٹ، یہ کوشش تقویت دے رہی ہوگی آپ کے ایمان کو، آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا، آپ کو جو بھی گفتگو یہاں سے ہوتی ہے، چاہے وہ سحر میں ہو یا افطار میں ہو، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے ہو کہ جیسے گھر میں بات ہوتی ہے، جیسے ایک فیملی ممبر آپس میں بات کرتے ہیں، کوئی بھائی بات کرتا ہے، دوست بات کرتا ہے، بیٹا بات کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ ایک جو امت بنا کر، ایک مسلمان بنا کر ہمارا ایک رشتہ تو بنا ہی دیا ہے۔ ہم اس سے انویئر ہوتے ہیں اور ہم obviously اپنے جو بلڈ ریلیشنز اور امیڈیٹ ریلیشنز ہیں انہی کی تگ و دو میں، انہی کے بینیفٹس میں، انہی کی اسٹیبلشمنٹ میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ہمیں ایک کمیونٹی، ایک امت بنایا ہے۔ تو جب بھی پلیٹ فارم ڈیولپ ہوتا ہے تو یہ بڑا خوش آئند ہوتا ہے، اور پلیٹ فارمز بہت بنتے ہیں دنیا میں، سیاست کے نام پہ بنتے ہیں، پلیٹ فارمز زبان کے نام پہ بنتے ہیں، ڈاکٹرز ایسوسیشن، لائرز ایسوسیشن اور ججز ایسوسیشن، ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کے گروپس بنتے ہیں۔ اور جب بھی پلیٹ فارم اللہ کے نام پہ بنتا ہے، بغیر کسی انسینٹیو، کوئی دنیاوی کسی انسینٹیو، انٹینشن یا فائدے کے، اور جب بالکل خلوص کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر اور جان کر، کیونکہ جب آپ اللہ کی بات کو آگے رکھتے ہیں، اس کی دلیل کو آگے رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانان کو آگے رکھتے ہیں، تو پھر وہ خود ہی کافی ہو جاتے ہیں کسی بھی سچویشن کے اندر جوابات دینے کے لیے بھی، اور آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی۔ تو زندگی میں ہمیشہ ان کو آگے رکھنا بہت ضروری ہے۔ جب بھی انسان خود دلیل بن جاتے ہیں تو سامنے سے 10,000 اختلافات آ جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو آج دین کے اندر جو اب ہم نے دیکھا کہ جب ڈویژنز ہوئیں اور جب لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہوئے، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ لوگ خود دلیل بن گئے، اور اللہ کی دلیل کو جس کو سلطان کہتے ہیں عربی میں، برہان کہتے ہیں، فرقان کہتے ہیں، جو صحیح غلط کو واضح کر دیتا ہے، حق کہتے ہیں، ہم نے اس کو پیچھے کر دیا اور ہم خود آگے ہو گئے۔ تو اس میں نام تو بن جاتا ہے، لیکن پھر مخالفت اور کیا کہتے ہیں، اختلاف برائے اختلاف، کیونکہ انسان سے اختلاف کرنا بہت آسان ہے، اللہ سے اختلاف کرنے کے لیے پھر بہت بڑا جگرا اور بڑا حوصلہ چاہیے، جیسا کہ شیطان نے اللہ سے اختلاف کیا تھا۔ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، میرے عزیز ناظرین و سامعین، بچوں، مائی ڈیئر ینگسٹرز، بزرگوں، اس پوری رمضان میں اس ٹرانسمیشن کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایمان کو جگایا جائے، ایمان کو بڑھایا جائے، اپنے احتساب کی فکر کی جائے، اکاؤنٹیبلٹی کی جائے۔ کیونکہ صبح سے شام تک جو ہم ٹی وی اور میڈیا دیکھتے ہیں، وہ آپ کو خبریں تو سناتا ہے، آپ کو انٹرٹین تو کرتا ہے، لیکن آپ کے نفس کی بات نہیں کرتا۔ آپ کو اس وقت زندگی میں کیا چاہیے، آپ کہاں پھنسے ہوئے ہیں، اس کو ایڈریس نہیں کرتا، گھر کی مسائل کو ایڈریس نہیں کرتا، بچوں کی تربیت کو ایڈریس نہیں کرتا، جو ہمارے ازواجی زندگی کے اندر اور ہمارے پریشرز، اور ملک چھوڑ کے اس ملک میں آئے ہیں، اور there is so much کہ اس کے اندر ایک حق بات ہونا، ایک واضح بات ہونا، کلیئرٹی کے ساتھ، کہ جس سے ہمیں واضح طور پہ رائٹ اینڈ رانگ واضح ہو جائے کہ یہ رستہ ہمیں چننا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ رشتہ بن جانا۔ تو یہ آپ کو صبح سے شام تک آپ چینل سرو کرتے رہیں گے تو آپ کو نہیں ملے گا۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ساتھ کینیڈا ون ٹی وی کا بھی شکر گزار ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے، کیونکہ اللہ ذریعہ بناتے ہیں۔ جب کسی سے کام لینا ہوتا ہے، انسانوں کے ذریعے ہی وہ یہ کام کرواتے ہیں، ان کو جوڑتے ہیں،
کوئی بھی اچھا کام جو ہے وہ اسی طرح کلیکٹیو ہی ہوا ہے ہر زمانے میں. اللہ دل میں ضرور ڈالتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں کام لے لیتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی بہت بڑا بزرگ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ایک گناہ گار انسان جو اپنی اصلاح کر رہا ہو وہ بھی معاشرے میں بہت بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ زندگی میں کن کن چیزوں نے مجھے کیا کیا نقصان پہنچایا تھا، کن کن چیزوں سے بچنا ہے. اس کی بات میں درد ہوتا ہے، اس کی بات میں اثر بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں رمضان دیا، اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں ایمان دیا. اور ایمان اور رمضان یہ دونوں بالکل ایسے جڑے ہوئے ہیں. اور رمضان میں اللہ نے ہمیں قرآن دیا. یہی آپ اس جو نشید چلتی ہے ہماری بار بار، جو ہم چلتی ہے ایمان ہی رمضان، اس میں بھی آپ یہی سن رہے ہیں کہ ایمان ہی رمضان اور تحفہ ملا ہے، تحفہ یہ قرآن. کیونکہ قرآن سے ایمان چارج ہوتا ہے، قرآن سے ایمان پاک ہوتا ہے، قرآن سے ایمان کا تزکیہ ہوتا ہے. کیونکہ ایمان غلط بھی ہو سکتا ہے میرے عزیز دوستوں، بھائیو بہنوں. ایمان انکمپلیٹ بھی ہو سکتا ہے، ایمان زبانی بھی ہو سکتا ہے، ایمان خواب و خیال میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ والا ایمان، کیونکہ ہم اس کو ایمان کہہ رہے ہوتے ہیں جو ہم نے خود اپنے گمان سے، اپنے خیالات سے بنایا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ ایکچولی عقیدہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ماں باپ کو وہ کرتے دیکھا ہوتا ہے یا اس طرح سے. تو جو جس گھر میں پیدا ہو گیا اس نے اسی عقیدے کو فائنل سمجھ لیا. اللہ جس کو ایمان کہہ رہے ہیں وہ فرقان کے ساتھ ہے، وضاحت اور واضح رائٹ اینڈ رانگ کے ڈفرنس کے ساتھ ہے کہ مرسیڈیز کیوں پریفر کی جاتی ہے اوور سوزوکی. یہ کسی کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں، کیونکہ وہ واضح ہے. کریڈیبلٹی، مارکیٹ اور پرفارمنس اور ڈرائیو کر کے پتہ چل جاتا ہے. تو ایمان بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ایمان کوئی ایسا نہیں کہ کوئی ڈھکا چھپا ہوتا ہے. ایمان بڑا واضح ہوتا ہے، کلیئرٹی کے ساتھ ہوتا ہے. آپ جو بول رہے ہوتے ہیں وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں. آپ کسی کو دکھا بھی سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے جی میں بریانی بڑی اچھی بناتا ہوں. ہم کہتے ہیں یار بناؤ گے تو کھلاؤ گے تو یقین آئے گا. وہ کہتا ہے آ جائیں. وہ بناتا ہے، کھلاتا ہے، ہم کہتے ہیں واو، ہمیں ایمان آ جاتا ہے. تو اسی طرح ایمان جو ہے وہ دلیل کے ساتھ، کیریکٹر کے ساتھ، کنفرمیشن کے ساتھ اپنانے کے بعد، ایکسپیرینس کرنے کے بعد جو ایمان ہے، دیٹ از دی ایکچوئل ایمان جس کی ویلیو ہے. کیونکہ اس ایمان کے ساتھ عامل الصالحات جڑ جاتا ہے. کریکشن کے ساتھ جو ایمان ہے، جو رانگ سے رائٹ کی طرف آ کے جو ایمان بنتا ہے، وہ ویلیوبل ہوتا ہے. اس لیے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جو لوگ ٹھوک بجا کر، چیک کر کے، سوالات کر کے، نیگوشیٹ کر کے پھر اسلام قبول کرتے ہیں، ان کا ایمان پھر بڑا پکا ہوتا ہے. کیونکہ وہ ایک روش، ایک لائف سٹائل، ایک وے آف لائف کو خدا حافظ کر کے اللہ کی طرف آئے ہوتے ہیں. اور ایک طرف ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی ویلیو کا احساس نہیں ہوتا. جس دن کوئی نان مسلم آپ سے سوال کرتا ہے، جس دن آپ پبلکلی کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں اور آپ سے کاؤنٹر کویسچن ہوتا ہے، اس دن پتہ لگتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا ہے. کیونکہ جس کا ایمان ہوگا وہ بتائے گا، وہ بات کرے گا، اپنے رب کو ڈیفینڈ بھی کرے گا، ریپرزینٹ بھی کرے گا اور ریپرزینٹ بھی کرے گا. تو یہ ایسے ہی میرے ذہن میں کچھ باتیں آئیں تو میں نے کہا آپ سے کروں. حالانکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں خوف پہ، لیکن بہرحال اس ٹرانسمیشن سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں بھی، آپ کی زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ کلیئرٹی ضرور آ رہی ہوگی. کیونکہ قرآن ہے ہی کلیئرٹی، قرآن ہے ہی واضح، بینات، اوپن اینڈ کلیئر. کون سا خوف برا ہے اور کون سا خوف اچھا ہے، یہ آج ہم نے سبجیکٹ رکھا ہے. کیونکہ خوف برا آپس کی بات ہے کہ زیادہ ہی ہوتا ہے. ویسے خوف جب آتا ہے تو آپ اپنی زندگی میں سوچیں، آس پاس دیکھیں، اپنے ملک بیک ہوم پاکستان میں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نیک خوف کتنا ہے، اچھا خوف کتنے لوگوں کو ہے. کیونکہ اچھے خوف کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں ومن خاف مقام ربی، جو اپنے رب کے مقام کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کو خوف آیا کہ کہیں میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں جس میں اللہ کی مخالفت ہو، کہیں میں کوئی ایسا بول نہ بول دوں کہ جو صرف رازق کو سوٹ کرتا ہو، کہیں میں کوئی ایسی حرکت نہ کر دوں جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. سورہ النازعات ہے 79، اس کی 40 نمبر آیت دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے مقام، اس کا سٹیچر، اس کی صفات، اس کا خالق اور مالک ہونا، کریٹر ہونا، اس کے مقام کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کا انکار کیا، خواہشات نفس کو ٹوکا، روکا، اپنے نفس کو بولا. ہمارے استاد سمجھانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ ٹیل یور نفس، آئینے میں کھڑے ہو کے اپنے نفس کو بولو شٹ اپ. تو آپ بھی کبھی گھر میں کر کے دیکھیں کہ جب کبھی اندر سے کوئی نیگیٹو فیلنگ آئے، کوئی شکوہ شکایت، کوئی ناشکری، تو ٹیل یور سیلف شٹ اپ. میں اکثر یہ بولتا ہوں اپنے آپ کو کہ شٹ اپ، کیونکہ اندر سے شیطان کوئی نہ کوئی ڈالتا ضرور ہے، کوئی نہ کوئی بات لاتا ضرور ہے، کوشش ضرور کرتا ہے. اس کے سامنے گیو ان کرنا یا نہ کرنا وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو جو اپنے رب کے مقام کے آگے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے ٹوکا، بس اسی کا ٹھکانہ جنت ہے. ایک بریک پر جا رہے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس پر بات کریں گے کہ رب کے مقام کے آگے انسان کیسے کھڑا ہو جاتا ہے اور کس طرح اس سے واقعی ہی خوف کھانا چاہیے، اور اچھے خوف کون سے ہیں. ایک لسٹ میں نے بنائی ہے، آپ سے شیئر کروں گا، اور برے خوفوں کی تو ایک بہت لمبی لسٹ ہے، صبح ہو جائے گی. تو کہیں مت جائیے، ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرا دل، یہ میری جان، یہ میرا دل، یہ میری جان ہے رمضان میری پہچان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم بات کر رہے تھے کہ جو اپنے رب کے مقام کے سامنے کھڑا ہونے سے خوف زدہ ہوا، اور وڈ یو بلیو کہ زندگی میں کئی بار ہم اپنے رب کے مقام کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. جب ہم لمبی پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر کے، اور اللہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ تجھے پتہ بھی ہے تو نے اگلے 20 سال رہنا ہے. آج جو تو لوگوں کا نقصان کر رہا ہے، آج جو اپنے تو بچوں کی تربیت کو کمپرومائز کر رہا ہے، آج جو تو اپنے ازواج، گھر بار کو اوور لک کر رہا ہے، اگنور کر رہا ہے، اور تو اگلے 20 سال کی پلاننگ میں تو آج کا جو انجوائے کرنا تھا مومنٹ وہ بھی انجوائے نہیں کر رہا. تو انسان کتنی وائلیشنز میں آ جاتا ہے، کتنے لوگوں کے حقوق. بچوں کو میں بولوں کہ کوئی بات نہیں، ابھی بچہ ہے، کل رکھ لے گا روزہ، پھر رکھ لیں گے، ابھی بہت چھوٹا ہے. جبکہ چھوٹے بچے آس پاس گھروں میں آج کل، اس دن 8 سال کی بچی آئی تھی ہماری افطار پہ، وہ روزے کے ساتھ تھی. ہماری اسٹڈی کلاس پہ الرحمن الرحیم کی 3 سال کی بچی نے روزہ رکھ دیا. اب بتائیں تو بڑا کدھر جائے جب گھر میں 3 4 5 6 7 8 سال کے بچے روزہ رکھنا شروع کر دیں، آیات یاد کرنا شروع کر دیں، احادیث یاد کرنا شروع کر دیں، تو ہمارے پاس کوئی چھپنے کی جگہ نہیں رہ جاتی ایز این ایڈلٹ. تو میں جو اللہ کے رائٹس تھے، جو اللہ کے احکامات تھے، میں ان کو پیچھے کر کے کہوں کہ نہیں کوئی بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں، ابو کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں. تو ابو کھڑے ہو گئے رب کے مقام کے آگے، امی کھڑی ہو گئی رب کے مقام کے آگے، کیونکہ اللہ نے ماں باپ کو ایک مقام دیا تھا، یہاں تک کہ ان کو رب کا لقب دیا. قرآن مجید میں ان کو رب کہا، رب یعنی صغیرہ، کہ جب انہوں نے رب بن کے مجھے پالا تھا. کیونکہ رب کی صفت ہوتی ہے پالنے کی، لیکن اس دنیا میں پالنے والا اگر اصل رب کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ اس کو پیچھے کر کے اپنی مرضی کی تربیت شروع کر دے، تو اس طرح رب کے مقام کے آگے کھڑا ہوا جاتا ہے. ایک بادشاہ، ایک پرائم منسٹر، ایک پریزیڈنٹ، ایک طاقتور آدمی جس کو اللہ کروڑوں لوگوں کی باغ دوڑ دے دے اس کے ہاتھ میں، اور وہ سب کے حقوق کھا جائے، وہ سب کے فیوچر کھا جائے. آپ ایک بیٹی بہن دیتے ہوئے 10 دفعہ چھان بین کرتے ہیں کس کو دے رہے ہیں، اور ہم بغیر سوچے سمجھے ووٹ دے دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو کروڑوں بیٹیوں اور بہنوں کا فیوچر کا سودا کر جاتے ہیں. تو رب کے مقام کے آگے کھڑا ہو گیا. فرعون رب کے مقام کے آگے کھڑا ہو گیا تھا کہ ہم زندگی اور موت دیتے ہیں، ہم آپ کو خوشحالی دیتے ہیں، ہم جو ہے وہ آپ کو لونز دیتے ہیں، ہم آپ کو مورگیجز دیتے ہیں، ہم آپ کو آپ کی زندگی کو پاسبل بناتے ہیں، ہم آپ کو ہر فیسلٹی، ہر انٹرنیٹ سے لے کے
بجلی، پانی، ٹیلی ویژن ہم دیتے ہیں تو پھر ہم بتائیں گے زندگی کیسے گزارنی ہے. تو ہم اس کانسٹیٹیوشن کو، اس کلچر کو، اس ملک کو رب کا مقام دے دیتے ہیں. تو بہت طریقے سے اللہ کے مقام کے آگے کھڑا ہوا جا سکتا ہے. اللہ معاف کرے، ایک مومن، ایک بلیور اللہ کا مقام کسی کو نہیں دیتا، اور خود تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جو سب سے بڑا دشمن ہے، جو سب سے بڑا الہ ہے، جو سب سے بڑا معبود ہے اس دنیا کے اندر، آپ کو پتہ ہے اللہ کی مخالفت میں، اللہ کی اپوزیشن میں سب سے بڑا معبود کون ہے؟ would you believe؟ در حقیقت تو ہے ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں لا الہ، اللہ کہتا ہے لا الہ، لیکن انسانوں نے بنایا ہوا ہے اس کو معبود. اس کا نام ہے حضرت نفس، ہمارا نفس. اس لیے آگے لکھا ہوا ہے کہ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، عربی میں کہتے ہیں ہوا، خواہش نفس. کہ ارائیتا من اتخذ الہ ہوا، کیا تو نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی ہوا کو، اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو دنیا میں سب سے بڑا ریلیجن، دنیا میں سب سے بڑا مذہب، دنیا میں سب سے بڑا معبود جو اللہ کی مخالفت میں ہوتا ہے ہمیشہ ہر دور میں، وہ ہے خواہش نفس کا دین. چاہے نام آپ کا، نام کے اینڈ میں سنگ لگا ہوا ہو، یا نام آپ کا جو ہے وہ عبداللہ ہو، یا نام آپ کا جو ہے وہ کرسٹوفر ہو، یا نام آپ کا ڈیوڈ ہو، داؤد علیہ السلام کے اوپر نام رکھا ہو آپ نے، یا نام آپ نے کیا کہتے ہیں کرشنا رکھا ہو، یا آپ نے بھگوانوں کے نام پر نام رکھے ہوں، آپ نے نیک لوگوں کے نام پر نام رکھے ہوں، کوئی بھی نام رکھے ہوں، کام کیا کر رہے ہیں دنیا کے اندر؟ بات کس کی سن رہے ہیں؟ کس کے حکم پہ چل رہے ہیں؟ کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ اس کو معبود کہتے ہیں. معبود کا مطلب ہوتا ہے حکم دینے والا. اندر سے حکم کون دے رہا ہے؟ جانا کدھر ہے؟ چاہے مسجد جاتے ہوں، یا ٹیمپل جاتے ہوں، یا گردوارہ صاحب جاتے ہوں، لیکن حکم کس کا مانتے ہیں زندگی میں؟ اس کو معبود کہا جاتا ہے. اور ایک مسلمان کہتا ہے لا الہ، کوئی حکم دینے والا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہیں. جیسے انہوں نے عبادت کر کے دکھائی تھی، جس طرح انہوں نے معبود کو فالو کیا تھا اس دنیا کے اندر، اس طرح میں بھی کروں گا. یہ مطلب ہے کلمہ پڑھنے کا. لیکن جب وہ ہم معبود کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی خواہش نفس کو، تو پھر ہم رب کے مقام پر ہم نے کس کو بٹھا دیا؟ اپنے آپ کو، اپنے ہی نفس کو اللہ کے مقام پر بٹھا دیا. تو اس سے خوف کھانا چاہیے، کیونکہ ہم زبان سے کچھ بھی بولتے رہیں، ہم کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، کہ جب ہم نے اس کے مقام پر، جس نے ہمیں ایک ایک سانس دی تھی، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، جس نے ہمیں ایک ایک نعمت دی، ایک ایک رشتہ دیا، جب ہم کسی قابل نہیں تھے اس نے ہمیں ماں کے ووم میں رکھا، بطنوں میں رکھا، اور اس کے بعد ہمیں ایک ایک نعمت، سننا، سمجھنا، دیکھنے کی صلاحیت، صحت سے لے کے رشتے، اور یہ خوبصورت دنیا انجوائے کرنے کے لیے بیوٹیفل تھنگز دیٹ وی یوز اینڈ انجوائے، سب کچھ دیا. اور ہم رول کرنے والی جگہ پہ، جو اللہ کی جگہ تھی، جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا، میرا مالک اور خالق، وہاں ہم اپنی خواہش نفس کو بٹھا دیں، اور انڈائریکٹلی شیطان بیٹھ جائے وہاں پر آ کے. تو اب کیسے ہماری دنیا اور آخرت اچھی ہو سکتی ہے؟ چاہے اللہ ہمیں معاف بھی کر دے تو بھی، آج اگر میں معافی مانگوں اللہ معاف بھی کر دے، لیکن اگر میں اپنی کریکشن نہیں کرتا، اس معبود کو وہاں سے نہیں ہٹا کر اللہ وہاں پر نہیں بٹھاتا اللہ کی احکامات کو، تو بھی میرا نقصان تو ہوگا ہی ہوگا، میری دنیا اور آخرت تو تباہ ہوگی ہی ہوگی. تو اس لیے یہ خوف اچھا خوف ہے، رب کے مقام کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا. لیکن یہ کتنے لوگوں کو ہوتا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کی ناراضگی کا خوف. اگر آپ اوور ایمبیشس ہیں، جیسے مجھے ایک زمانے میں میرے مرحوم دوست بھائی، بڑے پیارے دوست جنید جمشید بہت کہا کرتے تھے کہ یار تو بھی کاروبار کر، اور یہ کر وہ کر، میں تجھے ہیلپ کروں گا. اور تو میں ان سے کہتا تھا کہ مجھے اپنی نیچر کا پتہ ہے کہ میں جب کسی چیز کے اندر جاتا ہوں تو پھر میں ڈوب جاتا ہوں. کرکٹ کھیلی تو ایسے کھیلی، اور میوزک کیا تو پھر ایسے ہی کیا.
یہ تو اللہ نے سکھایا کہ چیزوں کو بیلنس کرنا ہے. تو میں نے کہا اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کسی ایسے کام میں جاؤں جہاں پہ ظاہر ہے یہ کام کاروبار کشتیاں جلا کر کرنا پڑتے ہیں، اور پھر آپ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نیک لوگ یا اللہ کے بندوں نے کاروبار نہیں کیا، لیکن ایٹ دیٹ ٹائم میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا. تو میں نے کہا کہ میں تو یہ مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اوور ایمبیشس ہیں تو بھی خوف آنا چاہیے اپنے آپ سے کہ کہیں میں اللہ کو ہی نہ بھول جاؤں. اللہ کا وقت، فیملی کا وقت، بچوں کا وقت، وہ جس ٹائم پہ مجھے پروڈکٹیو کام کرنا تھا میں سب پیسے کے حصول کے اوپر لگا دوں، اس سے خوف کھانا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں ہم تجارت کر رہے ہیں، یہ تو نیک کام ہے، لیکن تجارت کی ایک جگہ اور ٹائم ہے. حقوق العباد کی خلاف ورزی، کسی کے پیسے کھا جاؤں اور عمرہ کرنے چلا جاؤں، دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ عمرے پہ جا کر بھی اس گلٹ کے ساتھ، اگر یہ گلٹ نہیں ہے کہ میں کسی کے پیسے کھا کر آیا ہوں تو پھر تو بے حسی انتہا پر پہنچ چکی ہے. تو اللہ سے کیا ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ بے حس اور حساس کو برابر کر دے، وہ ایک کیا کہتے ہیں گناہگار کو اور ایک نیک انسان کو برابر کر دے. ہاں دروازہ کھلا ہوتا ہے اس کا ہمیشہ، اللہ کے گھر جو بھی جائے جب مرضی جائے، لیکن وہ کس نیت سے جا رہا ہے، معافی مانگنے جا رہا ہے یا اب تک کے گناہ معاف کروانے جا رہا ہے اور آگے پھر آ کے وہیں سے سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا. تو معذرت کے ساتھ حقوق العباد اگر ہم وائلیٹ کر رہے ہیں تو خوف ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی بچت نہیں ہونے والی. بچوں کی بری تربیت، کہیں بچے ایسے نہ نکل آئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچوں کے گھر میں نہ نماز ہو، نہ روزہ ہو، نہ زکوٰۃ ہو، نہ حج ہو، نہ قرآن ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچوں کے گھر میں شیلف پہ قرآن بھی نہ پڑا ہو، اس کا خوف ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آنے والے جو ہیں بچے اور ان کے بچے وہ ایتھیسٹ ہوں، اس کا خوف ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے ماشاءاللہ نان مسلمس گھر میں لے آئیں کہ سو واٹ، ہی از اے گڈ ہیومن بینگ، شی از اے گڈ پرسن، سو واٹ اف شی از ناٹ اے مسلم اور ہی از ناٹ اے مسلم. اس سے خوف ہونا چاہیے. تو کیونکہ آگے آنے والی جنریشن پھر کیا ہوگی. حساب کا خوف، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اقترب للناس، انسانوں کا حساب قریب آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرائے ہوئے ہیں. حساب کا خوف ہونا چاہیے. تو یہ اچھے خوف ہیں. اب بریک پر جا رہے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو تھوڑا سا نیگیٹو خوف کی طرف جائیں گے. اور یہ والے خوف جو ہیں یہ تو اچھے خوف تھے، یہ اچھے انسان کے خوف ہیں، لیکن وہ جو خوف ہیں وہ شیطان کا میجر ٹول ہے جو ہر انسان کے اوپر وہ اپلائی کرتا ہے، اور موسٹ آف اس، اکثریت ہماری اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی ہے. ایک بریک کے بعد آئیں گے، اس پر بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرا دل، یہ میری جان، یہ میرا دل، یہ میری جان ہے رمضان میری پہچان. اینڈ ویلکم بیک. برا خوف جس کو شیطان استعمال کرتا ہے، سورہ بقرہ 2 آیت 268، اس دنیا کا سب سے بڑا خوف، الشیطان یعدکم الفقر، اور شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے، تمہیں ڈراتا ہے، تمہیں یقین دلاتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، تنگ دستی آ جائے گی، پاورٹی سے ڈراتا ہے، محتاج ہو جاؤ گے، فیلئر ہو جاؤ گے، پیچھے رہ جاؤ گے، لوگ آگے نکل جائیں گے. یہی وقت ہے، جو کرنا ہے کر لو، ابھی ہاتھ لگ رہا ہے مار لو، بعد میں معافی مانگ لیں گے. تو الشیطان یعدکم الفقر، اس دنیا کے اندر سب سے جو جرائم کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ تنگ دستی ہے. انجسٹس تو ہے ہی ہے، لیکن انجسٹس کی وجہ سے تنگ دستی میں آتا ہے. اور شیطان، اور تنگ دستی کی وجہ سے سارے ڈاکے نہیں مارتے، تنگ دستی کی وجہ سے سارے دو نمبری نہیں کرتے، تنگ دستی کی وجہ سے سارے بچوں بیٹیوں کو نہیں بیچتے، تنگ دستی کی وجہ سے سارے بچوں کو ذبح نہیں کرتے، چاہے فزیکلی یا ان کی نفسیات کو مار دینا، ان کو بچپن سے ہی مانگنے پر لگا دینا، ان کو بچپن سے ہی کچھ اور بنا دینا، اللہ سے دور کر دینا کہ یہ نہ ہو. اتنا فکر پڑ گئی بچے کو ڈاکٹر بنانے کی، اتنی فکر پڑ گئی بچے کو لائر بنانے کی، اتنی فکر پڑ گئی بچے کو مارکیٹر بنانے کی کہ اللہ کو ہی بھول گئے.
تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں اپنی اہل اپنی فیملی کو صلاۃ کا حکم دو. صلاۃ کا مطلب ہے پورا اللہ کا نظام، صرف نماز نہیں، پورا نظام، کیونکہ بغیر سمجھ کے تو ویسے بھی نماز ہمیں کچھ دے نہیں رہی ہے. تو اپنی اہل کو، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو حکم دو صلاۃ کا. اور اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، تم سے مانگتے نہیں ہیں. تو رزق کے چکر میں، فیوچر کے چکر میں اللہ کو مائنس کر کے سارا فوکس بچے کا پڑھائی، میرٹ اور ڈگری اور اس پہ کرا دیا، وہ تو کرنا ہی تھا. آپ نہیں بھی کراتے تو دنیا نے تو کروائی دینا تھا. لیکن اللہ کو اوور لک کر کے، اللہ کے احکامات کو بھلا کر ہم نے سارا ٹائم اس کو دے دیا. تو تنگ دستی کا خوف کون دلاتا ہے؟ شیطان. شیطان کہتا ہے اندر سے کہ میرے بچوں کو وہ دھکے نہ کھانے پڑیں، میرے بچوں کو وہ، ارے بھائی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو تم پلاننگ کر رہے ہو وہ پوری بھی ہوگی؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ ہاں، اللہ کو ساتھ رکھو گے، اللہ شروع سے بچے کے نفس میں ڈال دو گے، اس کی زندگی میں ڈال دو گے، تو اگر آج میں نہیں بھی ہوں گا اور میں نے اپنے بچے کا تعلق اللہ سے جوڑ دیا ہوگا تو وہ کہیں نہیں جاتا، کیونکہ اللہ تو کہیں نہیں جا رہے. تو ہم تو انسان تو آنے جانی چیز ہے. تو ہم اپنی انسیکیورٹی کی وجہ سے بچوں کو بھی پکا دنیا دار اور میٹیریلسٹک بنا دیتے ہیں. اور بیچ میں قصوروار کون ہوتا ہے؟ بچہ تو بیچارہ پیور آتا ہے. بچے کو تو جو آپ بتائیں گے وہ اس طرف چل پڑے گا. یہاں 8 سال کی بچی آئی تھی، اس نے تقویٰ ایسا بیان کیا تھا کہ کیا بڑے تقویٰ بیان کریں گے. اس نے آیات سنائی، احادیث سنائی، اس نے اپنا ایمان بتایا. یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، اتنی پیاری بات کرتے ہیں. تو بچے کے اندر جو ڈالیں گے وہ اس کو اٹھا لے گا. تو ہم اپنی انسیکیورٹی اور خوف کو بھی بچوں کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. شیطان پہلے زمین کو نرم کرتا ہے، پھر اپنا بیج ڈالتا ہے. پہلے وہ ہمیں ڈراتا ہے پاورٹی سے، پیچھے رہ جاؤ گے، تمہاری فیملی ایسے ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی. اس کے بعد وہ کہتا ہے یَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. فحشاء کا مطلب ہوتا ہے باؤنڈری سے باہر نکل جانا. تو پھر وہ ہمیں باؤنڈری سے باہر نکالتا ہے، اور اس میں فحاشی وہ والی بھی آ جاتی ہے، بے حیائی والی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. سب لوگ تنگ دستی میں تو فحاشی نہیں کرتے. لوگ محنت سے، کم کما کر، کم کھا کر، قناعت، صبر سے بھی بچوں کو پالتے ہیں. ایک سلائی مشین سے ہماری بہنوں نے، ماؤں نے کتنے کتنے بڑے PhD نکال دیے، ڈاکٹرز بنا دیے اور بڑے بڑے کاروباری بنا دیے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ شیطان کو کون معبود بنا رہا ہے، شیطان کو کون بیٹھنے دے رہا ہے اپنے اندر نفس میں، اور کون اس کو نو کر کے اللہ کے آگے جھک رہا ہے. تو اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یعدکم مغفرہ. ایک طرف شیطان کہہ رہا تھا کہ تم رہ جاؤ گے، پیچھے رہ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں. مغفرت کا مطلب ہوتا ہے تمہارا بوجھ اتار دیں گے، یہ گناہوں کا، پریشانیوں کا، سٹریسز کا، یہ جو انسیکیورٹیز کا، وہ رحمہ، اور تمہیں برکت اور رحمت دے دیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ پیچھے رہ جانے کا، کمپیریزن، دوسرے کو دیکھ کے آپ خوف زدہ ہو گئے. ناانصافی کا خوف ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی. اس چکر میں بھی ہم 2 نمبری کر جاتے ہیں، ہم غلط کر جاتے ہیں، جلدی کر جاتے ہیں، ہیسٹ کر جاتے ہیں، کہیں ناانصافی نہ ہو جائے. وسوسے اندر آتے رہتے ہیں، وہ خوف دلاتے رہتے ہیں. موت ہم نے افطار پہ ڈسکس کیا تھا کہ موت کا خوف، کیونکہ ہمارے پاس آگے کی انفارمیشن نہیں ہے، تیاری نہیں ہے. پھر قرآن مجید میں ایک اور بہت بڑا خوف ہے، اور وہ ہے جو دنیا آپ کو دلاتی ہے کہ تم پیچھے رہ جاؤ گے. میں نے بھی جب ہم پڑھی تھی مجھے بھی بڑا خوف دلایا تھا کہ کانسرٹس ختم ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اللہ نے اس البم کو ہی نمبر 1 کرا دیا اس سال میں، اور کئی سالوں تک وہ آج بھی آپ کو شیلف پہ ملتی ہے پاکستان میں، حالانکہ 15-16 سال کے بعد البم مشکل سے ملتی ہیں. تو یہ شیطان یاد رکھیے رازق نہیں ہے. شیطان کو اللہ نے رزق روکنے کا اختیار نہیں دیا. وہ ڈرا سکتا ہے، رازق نہیں ہے. رازق اللہ ہی ہے. وہ آپ کو اندر سے وسپر کر کے خوف اندر پیدا کر سکتا ہے، لیکن آپ کو فزیکلی اور اس طرح ہاتھ پکڑا کے کوئی کام نہیں کروا سکتا. کرتے ہم ہی ہیں، ہم ہی خون خرابہ کرتے ہیں، ہم ہی گالی گلوچ کرتے ہیں. وہ تو صرف اندر سے ابھارتا ہے. تو اس کو باڈی چاہیے ہوتی ہے، اور ہم وہ باڈی بن جاتے ہیں. تو عزیز دوستو، بھائیو بہنوں، یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے خوف. اب خوف سے بچا کیسے جائے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون.
جیسے ایک بچے کو ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہوئے خوف نہیں ہوتا، حالانکہ ماں باپ کو ٹارزن تھوڑی ہوتے ہیں، لیکن اس کو وہ انسیکیور نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہے کہ میرا باپ بیٹھا ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ مجھے آ کے انگلی لگائے یا ٹچ بھی کرے، کیونکہ میری ماں میرے ساتھ ہے۔ تو ماں باپ کے ہونا، ان کی پریزنس ہونا بچے کا خوف دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ کا کسی کی زندگی میں اپنی صفات، صرف نام نہیں، صفات، احکامات، کمیونیکیشنز، اپنی بات چیت، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ کے احکامات کا یہاں آ جانا اور اپنی زندگی میں سچ ہوتے ہوئے دیکھ لینا۔ جب سچ ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو اب کون سا خوف ہے، کیونکہ اب کو یقین ہے کہ جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اگر میں اللہ کی باؤنڈری کے اندر ہوں تو اللہ مجھے پروٹیکٹ کریں گے، اگر میں اللہ کی باؤنڈری میں نہیں ہوں تو اللہ ہی مجھے پکڑیں گے۔ جس طرح قانون، کینیڈا کا قانون آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے جب آپ اس کی باؤنڈری میں ہوتے ہیں، آپ کو ان لوگوں سے بچاتا ہے جو وائلیٹرز ہوتے ہیں، اور لیکن آپ قانون توڑیں گے تو یہی قانون آپ کو پکڑ لے گا۔ تو جو اللہ کے ساتھ ہے، الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے نظام، اس کے سسٹم، اس کے احکامات کی سرپرستی کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں پروٹیکٹ کر رہے ہیں اللہ کے احکامات کو، اللہ کی حدود کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ان کی حفاظت کر رہے ہیں کہ میں نے اس باؤنڈری سے باہر نہیں نکلنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، نہ ہی انہیں کوئی غم ہوتا ہے۔ اور آپ اور میں بھی اللہ کے اولیاء کیسے بن سکتے ہیں، اللہ کے دوست کیسے بن سکتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے نہیں ہے؟ وہ ایسے بن سکتے ہیں کہ اگلی آیت میں کہتے ہیں کہ الذین آمنوا، یہ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں، جیسے آپ اور میں اللہ کی آیات سن کے اس کی بات پر ایمان لا رہے ہیں۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جس بات سے ایگری کرتے ہیں، جس بات کو مان لیتے ہیں، جس بات کو جان لیتے ہیں، اس کے بارے میں محتاط ہو جاتے ہیں، تقویٰ کر لیتے ہیں۔ تو آگے کہتے ہیں لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ nobody can change Allah's، جو اللہ وعدہ کر رہے ہیں، جو آپ کو قرآن میں جو لکھا ہوا ہے، ایسا ہو چکا ہے، ایسا آج بھی ہو رہا ہے اگر ہم دیکھنے والے ہو، اور ایسا ہو کر رہے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی تو عظیم کامیابی ہے۔ تو عظیم کامیابی یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ رشتہ جڑ جائے، نہ ہوگا خوف، اور اگر خوف ہوگا تو اچھا والا خوف ہوگا، اس کی ناراضگی کا، حقوق العباد کا، جو آپ کی پرفارمنس کو بہتر کرے گا۔ وہ خوف تقویٰ بن جائے گا اور آپ کو بیٹر کی طرف لے کر جائے گا انشاءاللہ۔ افطار میں دوبارہ ملیں گے کیونکہ سحر کے ختم ہونے کا وقت ہو چکا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی گفتگو سے فائدہ ہوا ہوگا۔ زندگی رہی تو افطار میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں نجم شراز اور کینیڈا ون ٹی وی کی ٹیم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرا دل، یہ میری جان، یہ میرا دل، یہ میری جان، ہے رمضان میری پہچان۔ وبصوم غد نويت من شهر رمضان، اور میں ماہ رمضان المبارک کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔